السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کیوں کرتے تھے؟ بہت دیر کیوں کھڑے رہتے تھے نماز میں؟ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ شکر گزار بندہ بننے کے لیے عبادت میں کثرت اختیار کرنی چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اگر ہم عبادت میں تھک رہے ہوں یا ہم پر مشکل ہو رہی ہو یا بھاری ہو رہی ہو تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے کہ یہ ہم پر بہت ظلم ہے یا پھر کچھ اور؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ تو آپ اپنے اوپر بہت ظلم کر رہی ہیں، جبکہ آپ مینج کر رہی ہیں، ٹھیک ہے آسان نہیں ہے لیکن ایسا بھی مشکل نہیں کہ جان نکل جائے، تو اس صورت میں کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم تھوڑی بہت محنت کر کے تھک ہی رہے ہیں تو یہ شکر گزاری کی قسم ہے ایک۔ اور اس میں بھی کیا بڑی بات ہے، یہ سب کچھ جو اللہ کی راہ میں ہم لگا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی کی دی ہوئی جان کو اگر اسی کے راستے میں ہم لگا رہے ہیں تو پھر کیا بڑا کمال ہے، کس چیز کا احسان ہے۔ قرآن مجید آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، اور آپ کو جسم، جان، آنکھیں، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، تو اگر ہم اپنے جسم کو، آنکھ، کان، دل، زبان کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے کلام پڑھنے میں لگا رہے ہیں تو یہ صرف شکر گزاری ہے، کسی پر احسان نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو کوئی بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے احسان نہیں کسی پہ جتاتا، اس لیے جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، تو اس کے باوجود وہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ بھی چل جائے یا ہمیں یہ احساس ہی کبھی ہونے لگے کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی ہیں تو بھی مزید نیکی کرنے سے رہ نہ جائیں، کیونکہ شکر گزار جو ہوتا ہے کبھی بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ منعم اور محسن کے ساتھ جوابی طور پر اچھا رویہ اختیار کرنے سے کبھی بھی وہ تھکتا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ کو کوئی پریشانی تھی یا آپ پر کوئی مشکل تھی تو اس کے حل کے لیے عبادت کریں، سراسر شکر گزاری کے طور پر کرتے تھے۔ ہم عام طور پر نماز وغیرہ یا کوئی اچھا کام کب کرتے ہیں یا دعائیں کب زیادہ مانگتے ہیں؟ جب کوئی مشکل آتی ہے، عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو شکر گزار جو ہوتا ہے وہ نعمت پا کر اللہ کو یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تکلیف پر عبادت یا دعا یا کسی بھی چیز میں کثرت وہ اپنی جگہ ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن جب کوئی بھی تکلیف نہ ہو، جب کوئی ایسی مشکل نہ ہو، اور پھر خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ اصل شکر گزاری، اس کے احسانات اور نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں، حدیث نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ خر ساجدا شاکرا للہ۔ ابن ماجہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ خوشی کی کوئی خبر دیے جاتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ ایک اور جیسچر، ایک اور طریقہ ہے شکر گزار ہونے کا، یہ ہے عمل کی شکر گزاری۔ شکر کے نفل نہیں ہے کوئی، شکرانے کے نفل، ٹھیک ہے؟ شکر کے لیے سجدہ ہے، سجدہ شکر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز کی بشارت دی جاتی تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے، اور سجدہ شکر ایسی خوشی والے کام کے لیے ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہو، کیونکہ اہم موقع ہو، ہر کام میں نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دن میں آپ کئی بار خوش ہوتے ہیں،
تو اگر آپ کو لوگ دیکھیں گے کہ آپ ہر وقت زمین پہ کچھ کر رہے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی. یعنی جب کوئی بہت اہم خوشخبری ملتی، کوئی فتح کی خوشخبری ملتی، کوئی بہت بڑی چیز سامنے آتی، ورنہ دل میں ہی شکر ادا کر لینا کافی ہوتا ہے. چلیے اس کو دہرائیے. ان ابی بکرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا جاءہ امر سرور او بشر به خر ساجدا شاکرا للہ. ان ابی بکرۃ، ابو بکر یہ حضرت ابو بکر سے علاوہ ہیں، ایک اور صحابی ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یعنی ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. انہ بے شک وہ کانا تھے، اذا جاءہ جب آتا آپ کے پاس، امر سرور خوشی کا کوئی معاملہ، او بشر بہ یا خوشخبری دی جاتی ساتھ اس چیز کے، خرا گر پڑتے ساجدن سجدے میں، شاکرا للہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. مثلاً آپ اپنی زندگی میں کب یہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ جب رزلٹ آتا ہے، یس. اور قرآن مجید کے ختم ہونے پر، کوئی صورت حفظ ہو جائے، آپ کو کوئی جاب مل جائے، کسی کا بچہ پیدا ہو، یعنی جو بھی چیز آپ کے لیے بہت ایکسائٹمنٹ کی ہو. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے، کھڑے ہیں مثلاً، تو آپ نے اچانک فون سنا یا کوئی اچانک سامنے سے آیا اور اس نے آپ کو خبر سنائی، گڈ نیوز، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے وضو کرنے جائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد مصلی بچھائیں گے، پھر سجدہ کریں گے. دین اینڈ دیئر، ادھر ہی اسی وقت. اس سجدے کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، نہ ہی رکوع کی شرط ہے، نہ ہی ایون کھڑا ہو کر سجدے میں جانے کی شرط ہے. جہاں آپ بیٹھے ہیں، چاہے سواری پہ بیٹھے ہیں، چاہے گھر میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے وہیں گر پڑے. ٹھیک ہے نا؟ یہ فوری سجدہ ہے، ایک ہی سجدہ کرنا ہے. جی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، سلام کا حکم نہیں ہے اس میں، صرف سجدہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ سجدے کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. مثلاً اور کون سی دعا ہے سجدے کی؟ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کوئی اور دعا؟ اللہم لک سجدت وبک آمنت. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تسبیح ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. نہیں، شکرانے کے نوافل نہیں ہوتے. ویسے آپ نفل پڑھتے رہیں، جیسے ہوتا ہے نا توبہ کے نفل، ایسے شکرانے کے نفل کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں جس کو شکرانے کی نماز قرار دیا ہو. جی توبہ کے تو ہیں. توبہ کا آتا ہے نا کہ اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے جس میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ہر نماز سے پہلے لازم نہ کریں، لیکن نوافل پڑھنے کے جو بھی اوقات ہیں کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے. چاشت کے نفل ایک طرح سے شکرانے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو شکرانے کا نام نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم استاد. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نفل شکرانے کے نہیں ہوتے، میں ابھی تک تو پڑھتی آ رہی تھی، تو پھر کون سی عبادت کی جائے اگر اوور آل اگر شکر آپ اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اوور آل تو ساری عبادت ہی شکرانے کی، کچھ بھی آپ کریں، لیکن یہ کہنا کہ یہ شکرانے کے نفل پڑھو تو اس کا کہیں آتا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ حکم دیا ہو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے موقع پر حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو تسبیح کا حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں. تو یہ جو تسبیح اور استغفار اور ذکر کی کثرت ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا جب ان کو بیوی کے حمل کی خوشخبری ملی کہ جب تمہیں پتہ چلے تو تم کیا کرنا؟ تسبیح کی کثرت کرنا صبح و شام.
اور کسی سے بات نہیں کرنا، تو تسبیح کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی اگرچہ ذکر ملتا ہے، لیکن کوئی ہمیں نماز پرسکرائبڈ ایسے نہیں بتائی گئی، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی تو آپ کیا کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ لیکن اب قرآن مجید کی اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا کوئی خاص نماز آپ کو دی گئی تھی۔ آپ کو جو خاص نماز دی گئی تھی وہ تہجد کی نماز تھی، ٹھیک۔ ونحر اور قربانی، جو آپ نے فتح مکہ کے بعد جب حج کا موقع آیا تھا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، تو ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، ہم اپنی نماز میں طوالت اختیار کر سکتے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی کو بہتر اور بنا سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق چاش جو آلریڈی نوافل ہمیں بتائے گئے ہیں انہی کی پابندی کر سکتے ہیں شکرانے کے طور پر، یعنی جو عبادت آپ کر رہے ہیں نا اسی کی کوالٹی اور بہتر بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ خیرات کر دینا چاہیے انسان کو۔ چلیے اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے 33، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، ابن ماجہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ دہرائیے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ بے شک آپ نے فرمایا، الطاعم کھانا کھانے والا، الشاکر شکر گزار، یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا، بمنزلتی منزلت میں ہے، درجے میں ہے، الصائمی روزہ دار کی، الصابری صبر کرنے والے۔ تو ایک طرف الطاعم الشاکر ہے اور دوسری طرف الصائم الصابر ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے لیے اجر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا تو اتنا مشکل کام ہے، صبح سے رات تک آپ کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، اور ایک بے آرامی کی کیفیت بھی ہوتی ہے بھوک میں، تو اس کا اجر، اور وہ بھی صرف روزہ دار کا نہیں، الصائم الصابر، ایک ہوتا ہے بے صبرہ روزے دار اور ایک ہوتا ہے صبر والا روزے دار۔ تو بے صبرہ کون سا ہوتا ہے؟ ہائے روزہ لگ رہا ہے، کتنا وقت رہ گیا ہے، کھانے کی چیزوں کو بار بار دیکھے، گھڑی کو بار بار دیکھے، تو یہ بے صبری کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس روزہ رکھنے کے بعد بس معاملہ انسان اللہ کے حوالے کر دے اور کسی کو بتائے بھی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور اس صبر اور پوری برداشت کے ساتھ روزہ مکمل کرے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر۔ اور دوسری طرف جس نے روزہ نہیں رکھا وہ شکر گزار ہو کر کھائے اور شکر ادا کرے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، آسان ہے، بظاہر آسان لگتا ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ نمبر 1 شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں ہم، نمبر 2 پہلے شکوہ کر لیتے ہیں پھر شکر ادا کر لیتے ہیں، تو وہ شکوے میں بات چلی گئی۔ مثلا کھانے کی میز پر کیا شکوے ہوتے ہیں؟ شوربہ پتلا ہے، یہ شوربہ بنایا ہی نہیں، مرچیں زیادہ ہیں، سبزی کیوں بن گئی ہے، روز دال بنتی ہے، پہلے کھا بھی لیتے پر کہتے ہیں مزے کا نہیں تھا، یعنی کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور دے دیتے ہیں۔ اس سے زبان کو روکنا ایک واقعی مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اگر کھانا انہیں پسند نہیں آتا، یعنی قدرتی بات ہے بعض اوقات کھانا پسند نہیں آتا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے اور خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اس پر بولتے نہیں تھے، تبصرے نہیں کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ کھانے کے دوران ہم دنیا کی باتوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بس صرف کھا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کیا کھا رہے ہیں، اور اس کی حیت، اس کی کیفیت، اس کے اندر غور و فکر، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر کھانے کے بعد بھی شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔
تو شکر میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں نا. سب سے پہلے تو اعتراف کہ اللہ کی نعمت ہے، پھر اس کے بعد اس بندے کا بھی اعتراف جس نے وہ بنایا ہے، اس کے لیے بھی دل میں قدردانی، پھر اس کے بعد زبان سے تعریف کر دینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، اور جس نے بنایا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کر دینا. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوگی؟ کھانا کھا کر لمبی تان کے نہیں سو جانا کہ نمازیں چلی جائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کھانے کے بعد عام طور پر جب قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، نشاط ملتی ہے، ایکٹیو ہوتے ہیں آپ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا سستی چھا جاتی، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایک حد کے اندر آپ نے رہ کے کھائی اور صحیح غذا کھائی ہو تو آپ نشیط ہوتے ہیں، ایکٹیو. اور اگر اس کے برعکس آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہو یا ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہو تو پھر آپ لیزی اور کاہل ہو جاتے ہیں. اس صورت میں پھر آپ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور اپنے فرائض کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً سارا دن آپ نے روزہ رکھا اور افطاری ایسی کی کہ تراویح کے وقت نیند آ گئی، تو کیا آپ شکر گزار ہیں اس کھانے پر؟ نہیں، عملی طور پر آپ شکر گزار نہیں ہیں، کیونکہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنے والا بھی اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اور شکر کرنے والا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور رب کی اطاعت کرتا ہے، تو دونوں کا درجہ پھر برابر ہو جاتا ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں، ان کی شرح ہے ترمذی کی، تحفۃ الاحوذی اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے کم درجے کا شکر کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے اور جب کھا چکے تو الحمدللہ کہے. یہ منیمم ہے، سب سے کم شکر. اور کم درجے کا صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھے جو روزے کو فاسد کرتی ہیں. مثلا روزے کو کیا چیز فاسد کرتی؟ جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یا نظر کے گناہ یا کان کے، یعنی روزہ رکھ کے اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا روزے کو فاسد کرتا ہے. یا پھر ٹیکنیکلی روزہ رکھ کے پھر بے صبرے ہو کے توڑ دینا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو کھانے کا شکریہ کیا ہے کہ کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، جب کھا چکے تو اللہ کا نام لیں، بسم اللہ سے آغاز کریں اور الحمدللہ پر اختتام کریں. جیسے نماز کی ابتدا ہوتی ہے نا اللہ اکبر کہہ کے، اور اختتام سلام پر ہوتا ہے، تو اسی طرح مومن کے لیے کھانا بھی عبادت ہوتا ہے اگر وہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کرتا ہے. وہاں پہ میں نے کھانے کے دوران شکر کرنا سیکھا تھا تب، اور میرا اس عرصے میں جو ایکسپیرینس رہا ہے، جو پریکٹیکل میں نے فیل کیا کہ جب ہر نوالے کے ساتھ ہم فیل کر کے شکر کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ کھانا درمیانہ یا جیسا بھی بنا ہو وہ اچھا لگتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میری بھوک کم ہو گئی ہے، میں بھوک رکھ کے کھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں. الحمدللہ. الحمدللہ. جی بالکل، کیونکہ کھانے کے دوران ہم بہت زیادہ باتیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمت دی ہے، اور پھر آخر میں شکر بھی ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ باتوں کا سلسلہ وہ آخر میں بھی ختم نہیں ہوتا. بعض لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں، بعض کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور بعض راہ چلتے کھاتے ہیں، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، بک کھول کے پڑھتے وقت. یہ منع نہیں ہے کہ بک کھول کے آپ نہیں کھا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ دھیان رہے کہ کیا کھا رہے ہیں. فوڈ ہیبٹس کے بارے میں ایک ریسرچ دیکھی تھی میں نے، اس میں یہ تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسپیشلی 10 ایئرس کی ایج تک، جب وہ ٹی وی کے سامنے یا کسی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے کھاتے ہیں تو وہ آلموسٹ ڈبل دا اماؤنٹ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں جو بہت موٹے موٹے بچے ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کیونکہ انوالوڈ ہوتے ہیں کسی نہ کسی کام میں تو انہیں پتہ نہیں چلتا، ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے. کیونکہ وہ پھر نہ تو دیکھتے ہیں فوڈ کو، نہ سونگتے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر غور کرتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے کھاتے چلے جاتے ہیں، تو آبویسلی پھر ایکسٹرا جاتا ہے اندر. آپ کو معلوم ہے نا کہ امام مسلم ایک حدیث تلاش کر رہے تھے اور ان کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، اور وہ کھجور کھاتے رہے اور کھاتے رہے اور کھاتے رہے، اور اتنے میں وہ حدیث تو مل گئی جس کو تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ ایسے بیمار ہوئے کہ اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے اندر دونوں چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب کام کرتے ہوئے ہم کھاتے ہیں تو ہمیں بالکل احساس نہیں رہتا کہ ہم نے کتنا کھا لیا. بعض اوقات سارا کھانا کھا چکتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ نہیں کھایا اور بھوک ختم نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کا انہماک کھانے سے زیادہ علم کے لیے تھا، یعنی اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی. جی ابھی جو انہوں نے بات کی کہ ٹی وی یا میڈیا یا کسی اور چیز میں جب انسان منہمک ہوتا ہے تو وہ زیادہ کھاتا ہے،
اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت اٹینشن ڈائیورٹیڈ ہوتی ہے، ایک طرح سے سسٹم سن ہو جاتا ہے، تو واقعی وہ جو ایک ملتا ہے نا برین کو میسج کھا لیا، وہ میسج نہیں جا رہا ہوتا، کیونکہ وہ آ بھی رہا ہوتا ہے تو اس میسج پہ غور نہیں کرتے. تو ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ امریکہ میں چونکہ وہ بہت زیادہ بیف کی پروڈکشن انہیں کرنی پڑتی ہے، تو آج کل وہ اینیملس کو انہوں نے ٹی وی میں دکھایا کہ ایک طرح سے سن سا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بیچاری گائے کا منہ کھول کے نا اندر نوالے ڈالتے جاتے ہیں، جو فیڈ ہے وہ ڈالتے جاتے ہیں، اور اس بیچاری کا سسٹم اتنا سن ہے کہ وہ ریفیوز نہیں کر رہی ہوتی، تو وہ ایکسٹرا ڈال کے نا اب نارملی انہیں جلدی پالتے ہیں تاکہ وہ کمرشل لیول پہ جلدی وہ تیار ہو جائے. یہی حال ہمارے سسٹم کا ہوتا ہے جب ہم کہیں اور مشغول ہوتے ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور کھا کچھ اور رہے ہوتے ہیں. ہر انسان کا مزاج فرق ہے نا، کچھ لوگوں کے لیے کھجور بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ 3 5 7 تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اجوا کھجور کھانے سے زہر اور جادو وغیرہ اثر نہیں کرتا. لیکن اس رمضان میں مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا، تراویح کے بعد لوگ باقاعدہ دسترخوان بچھا کر پورے ڈھیر کھجور کے رکھ دیتے تھے، ڈھیر ہوتے تھے، اور چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے اور صرف کھجور کھا رہے ہوتے تھے. تو مجھے دیکھ کے ڈر لگ جاتا تھا، یا اللہ ان کا بنے گا کیا. لیکن وہ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، وہ روز وہیں ہوتے تھے اور روز ان کے دسترخوان اسی طرح لگے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی اسٹیپل فوڈ جو ہے وہ کھجور ہے. مثلا مدینہ والوں کا کھانا جو تھا وہ کھجور تھا. تو جب مہاجرین ہجرت کر کے گئے مکہ سے، تو بعض نے یہ شکایت کی کہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ہمارے پیٹ جل گئے، مطلب بہت ہمیں یہی کھانے کو بار بار ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر گندم تو نہیں اگتی مکہ مدینہ میں، تو اگر آتی بھی تھی تو باہر سے آتی تھی، امپورٹ ہوتی تھی. تو جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ زیادہ زیادہ کتنی ہو سکتی، تو آپ کو اپنی لوکل جو کراپ ہوتی ہے اسی کو استعمال کرنا پڑتا ہے. کی وجہ سے ہو رہا تھا، کہتے کہ آپ اپنی کھجور کی کوانٹٹی کو انکریز کر لیں اور یہ آپ کی ساری کمی دور ہو جائے. یہ تو دس از پرفیکٹ کہ کھجور کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی ایسی غذائیتیں رکھی ہیں کہ جو پوری فل فوڈ کا کام دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو طاقت اور جسم کی درد کی کمی اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہیں. مثلا انفیکشنز کو بھی روکتی، ہارمونل سسٹم کو بہتر بناتی. چلیے پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ کس طرح دل اور زبان سے شکر ادا کرنا. اب دیکھیے کہ شکر ادا کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، تو اس میں کہیں بھی نوافل کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. سجدے کا ذکر ملا، جزاک اللہ کا ذکر ملا، پھر اس کے بعد زبان سے شکر کیسے ادا کیا جائے. عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأودع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة رواہ ابن ماجہ کتاب النکاح. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا تو لوگوں نے کہا ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں. حضرت عمر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور میں ان کے پیچھے تھا. حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے. دہرائیے. عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأودع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله
أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے. ان ثوبان، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، لما جب نزل نازل ہوئی یعنی آیت فی الفضۃ والذہب چاندی اور سونے کے بارے میں، ما نزل جو نازل ہوئی، قالو تو انہوں نے کہا، فأی المال تو کون سا مال، نتخذو ہم رکھیں، یعنی لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم کون سا مال لیں پھر یہ دونوں چیزیں نہیں تو. قال عمر کہا عمر نے، فأنا أعلم لكم بس میں بتاتا ہوں تم کو، ذالک اس کے بارے میں. فأودع على بعیرہ تو دوڑایا انہوں نے اپنے اونٹ کو. فأدرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وأنا فی اثرہ اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھا. کن کے؟ حضرت عمر کے. کون؟ ثوبان. فقال تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المال نتخذ ہم کون سا مال اختیار کریں. فقال تو فرمایا، لیتخذ احدکم چاہیے کہ تم میں سے ایک اختیار کرے قلبا شاکرا شکر گزار دل، ولسانا ذاکرا اور ذکر کرنے والی زبان، وزوجتا مؤمنتا اور ایماندار بیوی. تعین احدکم مددگار ہو تمہارے لیے، مدد کرے تم میں سے ایک کی، علی امر الآخرۃ آخرت کے معاملے میں. بہت خوبصورت حدیث ہے اور اس میں بہت سارے اچھے اچھے سبق موجود ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور اس سے بھی زیادہ فوری طور پر عمل کرنے کا شوق کس قدر زیادہ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. مفہوم اس کا کیا ہے آیت کا؟ کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. جس دن یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس تپے ہوئے سونے سے یا چاندی سے ان کے چہروں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کر کر کے رکھا، تو آج مزہ چکھو اس مال کا جو تم جمع کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. تو لوگ بہت فکر مند ہوئے کہ سونا چاندی جمع کرنا تو ٹھیک نہیں، اب کیا کریں، اب کچھ اور جمع کرنا چاہیے کیونکہ مال تو رکھنا ضرورت ہے، اب کیا کریں. وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو حضرت عمر سبقت لے گئے، کہنے لگے میں ابھی تم کو بتاتا ہوں. خود تو انہیں نہیں پتا تھا کیا کریں، تو فوراً آگے بڑھے، اونٹ پہ بیٹھے اور اونٹ دوڑا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فوراً سواری لی کہ ابھی پتہ کرتے ہیں جا کے اور آ کر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. تو حضرت ثوبان نے دیکھا وہ جا رہے ہیں، وہ پیچھے چل پڑے، وہ بھی نہیں رکے. تو جب وہ پہنچے تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال اختیار کریں جس پر ہماری پکڑ نہ ہو. تو آپ نے فرمایا، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، بہترین مال اور خزانہ کیا ہے؟ شکر گزار دل، ولسانا ذاکرا ذکر کرنے والی زبان، وزوجتا مؤمنتا مومن بیوی جو اپنے شوہر کی آخرت کے معاملے میں مددگار ہوتی. یہ سب سے بڑے خزانے، یہ دنیا کی بہترین متاع ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین فائدے کی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی، اچھی بیوی. اور اچھی بیوی کی پہچان کیا ہے؟ کہ جو شوہر کی آخرت کے معاملے میں فکر مند ہوتی. تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام عورت کے حصے میں آیا ہے کہ اپنی بھی فکر کرے، بچوں کی بھی کرے اور شوہر کی بھی کرے. کیونکہ بہت سی خواتین ڈیسپریٹ ہو کے کہتی ہیں کہ شوہر کو کرنا چاہیے نا، ہسبینڈ قوام ہے، اسے سب کی ذمہ داری لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن بعض اوقات اکیلا ہسبینڈ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کتنے ہی شوہر ایسے ہوتے ہیں جو خود بہت نیک ہوتے ہیں
لیکن بیوی پر ان کی ایک نہیں چلتی، وہ بالکل نہیں مانتی. لیکن یہ ہے کہ نیک بیوی جس کو مل جائے اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں، کیونکہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی. اور اگر کسی بیوی کے اندر یا عورت کے اندر مال کا لالچ ہو، وہ سونے چاندی سے باہر نہ نکلے اور شکر گزار دل نہ ہو اس کا، اور خود اس کا شوق ذکر نہ ہو، اور نہ اس کو اپنی فکر ہو، نہ آل اولاد کی اور نہ شوہر کی، تو پھر ایسی بیوی جو ہے وہ وبال جان بن جاتی. اور آپ نے اس حدیث میں کیا دیکھا اور کیا بات سمجھ میں آئی؟ جی، تو اپنے سے کمپیئر کیجئے کہ جب کوئی آیت آپ سنتی ہیں، کوئی پڑھتی ہیں اور بات سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کدھر دوڑتی؟ پوچھتی ہیں یا کہتی ہیں کوئی بات نہیں، یہ کون سا امتحان میں آنا ہے؟ ہاں؟ قرآن عمل کے لیے، آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ عمل میں آ جائے. اور سب سے زیادہ حرص اور فکر بھی اسی چیز کی ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل بدل جائے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے درجے پر فہم، سمجھ آئے گی تو عمل بدلے گی، ورنہ اگر سمجھ ہی الٹ آئی تو پھر عمل بھی ویسا ہی ہوگا. سمجھ میں ٹیڑھ ہوگی تو عمل میں درستگی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا. جو فاستبقوا الخیرات والی بات ہے کہ انہوں نے فوراً اس چیز کا ذمہ اٹھایا کہ سب کو میں اس کا جواب لا کے دیتا ہوں. میں معلوم کر کے دوسروں کو بتاتا ہوں، میں ریسرچ کرتا ہوں. یعنی یہ بھی ریسرچ کی ایک قسم ہے نا. ظاہر اس زمانے میں نہ ڈکشنریاں تھیں، نہ کوئی تفسیریں لکھی ہوئی تھیں، اور نہ ہی کوئی اور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کہ جس سے پوچھیں. تو آپ ہی سے پوچھنا تھا، اس لیے فوراً آپ کے پاس پہنچے. تو صحیح بات معلوم کرنے کے لیے صحیح سورس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی بات پوچھ رہے ہیں ایسے شخص سے جس کو خود ہی دین کا نہیں پتا، تو وہ آپ کو بھی بھٹکا دے گا. ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی بھٹکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بھٹکایا. کبھی کوئی ہم سے پوچھ بیٹھے، کیونکہ جس مجلس میں یہ سوال ہو رہا تھا تو کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا، تو ان کا فوراً پتہ کرتے ہیں، دیر نہیں کرنا. تو ہم بعض اوقات اگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں، پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں محنت کریں. جی ہاں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا خوبصورت انداز پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر سونے چاندی کا شوق ہو یا مال کی حرص ہو یا ان کو دنیا کی فکر ہو تو ان کا دل کسی اور طرف موڑ دیا جائے، اس سے بہتر چیز دکھائی جائے. اور ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور پوچھنے کے لیے آئے تھے لیکن واپس گئے تو کچھ اور ہی ذہن لے کر گئے. اچھا، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں کوئی علم والا ملے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم اس سے علمی سوال نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی دنیا والا ہمیں مل جائے تو ہم اس کے پیچھے ضرور لگ جاتے ہیں. کسی کا اگر ہمیں پرس نظر آ گیا کہ برانڈیڈ ہے، یا اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، یا اس کے کپڑے اچھے ہیں، یا اس کا گاؤن اچھا ہے، تو پھر ہماری ساری توجہ کس بات پہ ہوتی کہ اس سے یہ معلوم کر سکیں کہ یہ چیزیں اس نے کہاں سے حاصل کی. یعنی چاہے دین پڑھ رہے ہوں اور دین کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوں، پھر بھی دنیا کی ایسی محبت دل سے نہیں نکلتی، اور فوراً امپریس ہو جاتے ہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں ان کی طرف جن کے پاس دنیا زیادہ ہوتی. اسی لیے تو پھر جب ہمارے سامنے دین اور دنیا دونوں ہو اور ہمیں اختیار کرنا پڑے دین کو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. ایسا نہیں ہو کہ وہ صوبان کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر کا تو چہرہ ہی اتر گیا اور کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم کیا پوچھنے آئے تھے اور ہمیں کیا جواب ملا، ہم تو مال کی بات کر رہے تھے اور یہاں تو کچھ اور ہی سکھا دیا گیا. ہرگز نہیں. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ سمعنا و اطعنا. وہ اس پر کہیں زیادہ خوش ہوتے تھے کہ انہیں مال کمانے کے کئی طریقے بتائے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا حصہ جب دیا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اس کی طلب نہیں. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس کو وقف کر دو، زمین اپنے نام رکھو لیکن اس کا جو پھل آئے وہ صدقہ کر دو سارا. تو جب تک ہماری نظر آخرت پر نہیں ہو جاتی ہماری دنیا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھیے، کیونکہ جس دل میں دنیا کی حرص اور لالچ ہو وہ دل غموں سے بھرا رہتا ہے. اور جب انسان قلباً شاکراً اور لساناً ذاکراً کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا کا بھی ذمہ لے لیتا ہے، ٹیک کیئر کر لیتا ہے، اس کو دنیا میں بھوکا نہیں مارتا. یہ اسی طرح نا کہ جیسے ہم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اگر آخرت کی فکر میں مشغول نہیں کرتے تو وہ دل و دماغ ہمیں دنیا کی فکر میں مشغول کر دیتا ہے. یعنی پھر وہ ہمیں مشغول کر دیتا ہے. کیسے؟
کہ ہر وقت دل کے اندر ایک پریشانی اور ایک غم رہتا ہے، ایسے اس معاملے کا کیا ہوگا، اس کام کا کیا ہوگا، اس چیز کا کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں بتائیں جب تک کہ میک شور نہیں کر لیا. اگلی حدیث ہے انسانوں کے احسانات کے شکر ادا کرنے کے بارے میں. عن عبداللہ ابن عمرو ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ. البیہقی فی السنن الکبریٰ. سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی. ریپیٹ آفٹر می. ان عبداللہ ابن عمرو ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبداللہ ابن عمرو ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. لفظی ترجمہ ہے لا ينظر اللہ، نہیں دیکھے گا اللہ سبحانہ وتعالی یا نہیں دیکھتا اللہ تعالی الی امرأۃ کسی عورت کی طرف لا تشکر لزوجها جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی، وہی لا تستغنی عنہ حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. عورت کے لیے بہت بڑا امتحان شوہر کی شکر گزاری، شوہر کو راضی رکھنا ہے مشکلات کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود. اسی لیے عورت کے لیے جنت کا دروازہ بھی شوہر ہے. اگر شوہر راضی ہے تو جنت میں جائے گی، اور اگر نہیں راضی تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا نا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد والدین کی شکر گزاری ضروری ہے، انشکر لی ولوالدیک، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی رشتوں میں ایک عورت کے لیے شوہر کو خوش رکھنا اور اس کا شکر گزار رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے گھر کی فضا پہ بہت اثر پڑتا ہے. جو عورت ناشکری ہوگی وہ ہر وقت جلتی کڑتی رہے گی، شوہر کے خلاف بات کرے گی، چیخے گی، چلائے گی، شوہر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گی. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں وہ ڈر اور خوف کا شکار ہوں گے، وہ اپنے والد اور والدہ دونوں کے احترام کا جذبہ اندر سے کھو بیٹھیں گے، اور اس سے بہت ساری خرابیاں لازم ہوں گی، بہت سی خرابیاں آئیں. اس حدیث کی وضاحت اگلی حدیث کرتی ہے، اس کو ساتھ پڑھ لیجئے، پھر ہم مزید بات اس پر کریں گے. عن اسماء ابنت یزید الانصاریہ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی جوار اطراب لی فسلم علینا وقال ایاکن وکفر المنعمین وکنت من اجرئہن علی مسئلته فقلت یا رسول اللہ وما کفر المنعمین قال لعل احداکن تطول ایمتها من ابویها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. رواہ البخاری. سیدہ اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا سنو، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی سے بچنا. میں سوال کرنے میں ان سب سے تیز تھی. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی خاتون ایک لمبا عرصہ اپنے والدین کے گھر گزارے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر نصیب کرے اور اس سے اس کو اولاد عطا کرے، پھر کسی بات پر غصے میں آ کر وہ ناشکری کرے اور کہے کہ مجھے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی ملی ہی نہیں. یہ ہے عورت کی ناشکری.
کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. دہرائیے میرے پیچھے. ان اسماء ابنت یزید الانصاریتی مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی جوار اتراب لی فسلم علینا وقال ایاکن وکفر المنعمین وکنت من اجرئہن علی مسئلتہ فقلت یا رسول اللہ وما کفر المنعمین قال لعل احداکن تطول ایمتها من ابویها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. ان اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جو ابنتا بیٹی ہے یزید کی الانصاریہ انصار میں سے ہیں. وہ کہتی ہیں مرہ گزرے بی میرے پاس سے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اور میں فی جوارن لڑکیوں کے ساتھ تھی اترابن ہم عمر یعنی سہیلیاں مراد ہے. جوارن اترابن کا مطلب ہم عمر سہیلیاں. لی میری جو میری سہیلیاں تھیں میں ان کے ساتھ تھی. فسلم علینا تو آپ نے ہمیں سلام کیا. وقالا اور فرمایا ایاکن بچو تم وکفر المنعمین احسان کرنے والوں کی ناشکری سے. منعم جو احسان کرتا ہے. وکنت اور میں تھی من اجرئہن ان میں سب سے زیادہ جری بہادر علی مسئلتہ آپ سے سوال کرنے میں یعنی آپ سے سوال کرنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی. میں ان سب سے زیادہ کانفیڈنٹ تھی. فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما کفر المنعمین احسان کرنے والوں کی ناشکری کیا ہوتی کیا مطلب ہے اس بات کا. یہاں بھی آپ دیکھیے وہاں حضرت عمر سوال کر رہے ہیں یہاں صحابیہ سوال کر رہی ہیں کیونکہ اچھا سوال نصف علم ہوتا ہے. فرمایا لعل شاید کہ احداکن تم میں سے ایک تطول لمبا ہو جائے طول سے ایمتها اس کا بن بیاہا ہونا. ویسے ایمہ کہتے ہیں وڈو ہوڈ کو یعنی بغیر شوہر کے رہنا. وڈو ہونے کے بعد عورت کو کوئی شوہر نہ ہو یا ویسے بھی بن بیاہی لڑکی تو اس کا بغیر شادی کے عرصہ طویل ہو جائے. من ابویہا اپنے والدین کی طرف سے یعنی والدین کے گھر میں اپنے میکے میں بن بیاہی بیٹھی رہے. ثم پھر یرزقها اللہ عطا کرے اس کو اللہ زوجن شوہر یعنی پھر اس کی شادی ہو جائے اس کو شوہر مل جائے. ویرزقها منہ ولدا اور عطا کرے اللہ اس کو اس شوہر میں سے بچہ. فتغضب تو پھر غضبناک ہو جائے یعنی کسی بات پہ غصے میں آ جائے. الغضبۃ یعنی غصے ہونا غضبناک ہونا کسی بات پر غصے ہونا. فتکفر تو کفر کرے ناشکری کرے. فتقول پھر کہے ما رأیت نہیں میں نے دیکھی من کا تجھ سے خیرن کوئی بھلائی قط کبھی بھی یعنی اس شوہر سے تو میں نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں حالانکہ اسی شوہر سے اللہ نے اس کو اولاد بھی دی اور وہ بھول چکی ہو کہ یہ نعمت میرے پاس ہے کیونکہ اولاد جیسی نعمت تو ایسے نہیں ملتی. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ زبان کا بے دریغ استعمال کرتی اور دوسرے شوہروں کی ناشکری کرتی. اور یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ تم میں سے ایک عرصے تک بن بیاہی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہتی شادی نہیں ہوتی خدا خدا کر کے شادی ہوتی. جب شادی ہوتی ہے تو پھر مطالبات بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شوہر بھی دیتا ہے بچے بھی دے دیتا ہے لیکن کسی بات پہ غضبناک ہو جاتی. اور یہ بہت بڑا امتحان اور ٹیسٹ ہوتا ہے ایک عورت کا کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے بذات خود اور ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کا ایک چیز میں کسی کا دوسرے میں. اور بعض اوقات بات چھوٹی سی ہوتی لیکن انسان اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا.
اور آپ دیکھو کہ کئی دفعہ صرف اس انا کے مسئلے میں طلاقیں تک ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، ساری نعمتیں اور راحتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی وہی عورتیں بعض اوقات بچوں کو دے بیٹھتی ہیں کیونکہ سنبھال نہیں سکتی، تو اس صورت میں بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، بعض اوقات بچے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو لک آفٹر کرنا سنگل پیرنٹ کے طور پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن عورت کا جو یہ غصہ ہے جو اس کو پاگل کر دیتا ہے، پاگل کرنے کی حد تک غصہ ہونا کہ جس میں انسان اگلی پچھلی ساری نعمتیں بھول جائے، تو فتکفر، اور ناشکری پہ اتر آئے، اور ناشکری کا جملہ خاص طور پر مینشن بھی کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ میں نے یہاں کوئی خیر نہیں دیکھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض عورتیں شاید زبان سے نہ کہتی ہوں لیکن دل میں سوچتی ہوں، یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملا یہاں آ کے، حالانکہ اگر وہ دیکھیں تو جو کچھ انہیں شادی کے بعد ملا کیا وہ والدین کے گھر بھی ملا ہوا تھا؟ کہیں بھی کمپیریزن کر لیں۔ لیکن شیطان انسان کو غصہ دلا کر، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، اس کا ایسا دماغ پھیرتا ہے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفقود ہو جاتی، ختم ہو جاتی، جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے نا، ایسی کیفیت انسان کی ہو جاتی کہ وہ اپنے نفع نقصان کو بھول جاتا ہے، بچوں کے نفع نقصان کو بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کے نقصان کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ جملہ تو کسی صورت دہرانا ہی نہیں۔ جب کبھی شیطان دل میں یہ اکساہٹ ڈالے تو انسان ہمیشہ سوچے کہ مجھے کیا کچھ ملا ہے، کیونکہ بہت بڑی دولت ہے اس کے پاس جس کے پاس قلباً شاکرن ہے اور لساناً ذاکرن ہے، اور وہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو شوہر کی بھی آخرت کی فکر مند ہے اور اس کی مددگار ہے، اس کے نیکی کے کاموں میں اس کا ساتھ دیتی، کیونکہ کبھی شوہر کو کسی نیکی کے کام کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، جہاد وغیرہ کے لیے، جیسے اس زمانے میں اکثر مرد حضرات گھر پر نہیں ہوتے تھے تو سارے کام پیچھے سے عورت کو کرنے پڑ جاتے۔ تو ایسے میں عام طور پر جب عورت پہ تھوڑی سی بھی ذمہ داری مرد والی آ جائے نا تو پھر اس کی ناراضگی اور غصے کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ کبھی شوہر کے پاس جاب نہیں ہوتی، عورت کو کمانا پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا غصہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی شوہر کا مزاج بہت اچھا نہیں ہوتا، کبھی کوئی اور زندگی میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان نعمتوں پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا۔ جب ان چیزوں پر غور کرے گی جو ملی ہوئی ہیں تو یہ سارا غصہ جاتا رہے گا۔ نعمتوں کو بھولنے سے ناشکری ہوتی۔ اس روز میں بات کر رہی تھی نا کہ کس طرح خون کے اندر ایسے اجزاء شامل ہیں کہ جو ہماری جسم کی ساری ضروریات کو پورا کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں۔ تو کسی اور نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے، یہ کہتی ہے کہ اگر ہم صرف اپنے جسم پر غور کریں تو بے شمار نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا جسم جو ساخت میں بہت بڑا نہیں ہے، مگر کیا اس جیسی مشین آج تک کوئی بنا سکا ہے؟ نہیں، اور نہ ہی کوئی آئندہ بنا سکے گا۔ انسانی جسم بے شمار چھوٹے سیل سے مل کر بنا ہے۔ یہ سیلز اپنی اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کر رہے ہیں۔ مثلا ہمارے دماغ میں تقریباً 1 ارب نرو سیلز ہیں، اور ہر سیل سے ایک باریک تار نکل کر تمام جسم میں پھیلا ہوتا ہے، یعنی وہ نروز کے اندر سے باریک وائرز جو ہیں پورے جسم تک جاتی، جنہیں نرو فائبرز کہتے ہیں۔ ان ریشوں پر حکم بھیجنے اور وصول کرنے کا نظام بہت تیزی سے دوڑتا ہے، یعنی دماغ سے آرڈرز جاتے ہیں اور پھر واپس دماغ تک آتے ہیں۔ انہی کے ذریعے ہمارا سارا جسم کام کرتا ہے۔ دنیا کا بہترین کمیونیکیشن سسٹم، یعنی اس جیسا سسٹم انسانوں نے بنایا ہی نہیں۔ اس نظام کے تحت ہمارا دماغ جسم کے مختلف حصوں کو آرڈر کرتا ہے، مثلا یہ کہ دل نے کتنی بار دھڑکنا ہے، آنکھ نے کیسے جھپکنا ہے، انگلی نے ہلنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس سسٹم میں خرابی آ جائے تو بظاہر جسم ٹھیک بھی ہو تو کام نہیں کر پاتا۔ مثلا ایک بظاہر صحت مند شخص کی کمر کی ہڈی پر ایسی جگہ چوٹ لگی جس سے اس کا یہ سسٹم ڈیمیج ہو گیا، یعنی دماغ سے کٹ گیا۔ اب بظاہر اس کی ٹانگیں بالکل درست ہیں، پاؤں بھی ہیں، مگر اب اس کے نیچے کے حصے میں ذرا سی بھی حرکت نہیں، نیچے کا حصہ ڈیڈ ہو گیا ایک طرح سے، کیونکہ اس کا دماغ سے رابطہ کٹ گیا۔ یہ کہتی کہ میری نند جو بہت ایکٹیو اور پڑھی لکھی خاتون تھی، ٹیچر تھی، ان کے دماغ کے ایک حصے میں ٹیومر ہوا جس نے ان کے دماغ کے اس حصے کو متاثر کیا جو جسم کو آرڈر کرنے والا تھا، اور اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آپریشن کی صورت میں وہ مکمل اپاہج ہو جاتی، یعنی اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ جیسے جیسے ٹیومر بڑھتا گیا ان کا جسم کام کرنا چھوڑتا گیا۔ وہ محسوس سب کچھ کرتی تھی کیونکہ ان کا دماغ سب کچھ ریسیو کر رہا تھا، مگر آرڈر نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حس بیٹھی رہتی۔ مثلا اگر مکھی ان کے ہاتھ پر بیٹھتی
انہیں تکلیف ہوتی لیکن ہاتھ ہلا نہیں سکتی تھی کہ مکھی اڑا سکے، بھوک لگتی مگر کھانا چبا نہیں سکتی تھی. آہستہ آہستہ ایک ایک عضو ناکارہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس حال میں تقریباً وہ 1.5 سال زندہ رہی، لیکن کبھی ان کے منہ سے کوئی ناشکری کی بات نہیں نکلی. وہ جب تک کر سکی اللہ کا ذکر کرتی رہی. یہ ساری مثالیں ہم دن رات اپنے سامنے دیکھتے اور سنتے ہیں. وقتی طور پر نعمتوں کی قدر آتی ہے مگر جلد بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے اور ان نعمتوں کو رب کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے. ہم شکر تبھی کر سکتے ہیں جب تک ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں. قلباً شاکراً بھی اسی وقت تک ہے، اور لساناً ذاکراً بھی تبھی ہے جب ہمارا پورا جسم صحیح طور پر کام کر رہا ہو. تو کیا یہ سبق یاد رہے گا کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی. کیونکہ ہسبینڈ وائف میں جب کمیونیکیشن ختم ہوتی ہے تو بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں، بہت سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں جن پر بعض اوقات انسان زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے. کیونکہ ایک گھر کے اندر ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے، اس میں نئے چیلنجز ہوتے ہیں. اگر ایک حصہ بالکل معطل ہو کے رہ جائے تو گھر ترقی کرنے سے رک جاتا ہے، وہ گھرانہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنی بھی لڑکیاں جب وہ اپنی میرڈ لائف شروع کرتی ہیں تو وہ اپنے پاسٹ کو بہت زیادہ ریکال کرتی ہیں. لائک کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں گی تو وہ کہیں گی ہم جب اپنے ماں باپ کے گھر پہ تھے تو ہم اتنے سکون میں تھے، ہمارے یہ فیسلٹیز تھیں، اب تو آ کے ہم نہ کام کر سکتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں. مطلب اتنا تو یہ بھی ناشکری میں ہی آ جاتا ہے نا. اور شوہر کے گھر میں بھی رہ کے سوچتے ہیں ماں باپ کے گھر واپس چلے جائیں گے، حالانکہ ماں باپ اس طرح تھوڑی قبول کرتے ہیں. پھر جہاں سے ایک دفعہ آپ نکل گئے پھر آپ کس منہ سے واپس آ رہے ہیں. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ ایک میڈ آئی تو اکثر میں اس سے بات کرتی تو وہ اکثر رونا شروع ہو جاتی. ایک دن میں نے اسے بٹھا کے پوچھا، سارا کنکلوژن یہ نکلا کہ ہسبینڈ سے 3 سال سے الگ تھی، 3 بچے لے کے آئی ہوئی تھی، اور جو مین فیکٹر کاز تھا وہ ناشکری کی بنا پہ علیحدگی ہوئی تھی. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کی مدد سے اس کے ہسبینڈ سے کانٹیکٹ کیا تو اس کے ہسبینڈ کے جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود 0 پہ لے جاتی تھی. اور دوسری چیز کہ پیرنٹس کے ساتھ جا کے یہ ساری باتیں کرتی تھی کہ میں نے ایک دن سے کوشچن کیا کہ تم کیا ہسبینڈ کے پاس جو 3-4 سال رہی ہو، 3 بچے ہوئے ہیں، تو تم اسی طرح 4-4 5-5 گھروں میں کام؟ تو کہتی ہے میں نے کبھی کام نہیں کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا اس سے بڑی تمہارے لیے کیا اس کی طرف سے خیر تھی کہ اس کو تمہیں گھر میں رکھا ہوا تھا. اور الحمدللہ کچھ دن اس کے ساتھ رہی اور اس کے ہسبینڈ سے بھی میرے ہسبینڈ کرتے رہے تو ان کی دونوں کی سیٹلمنٹ ہو گئی الحمدللہ. 1 ماہ سے وہ اب ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ہی رکھے. عام طور پر اس میں بعض اوقات ہسبینڈ وائف دونوں بس نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس گاڑی کو ہچکولے لگتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ 2 بندوں کے کبھی بھی مزاج ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات خاندان کے دیگر افراد اور خصوصاً میکے سے بعض اوقات کچھ لوگ اس تعلق کے اندر خرابی پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور خصوصاً جن کی اپنی شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی اور وہ ایک بہت آئیڈیلسٹک ورلڈ میں رہ رہی ہوتی ہیں لڑکیاں. یعنی وہ لڑکی ہے، اس کی بہنیں ہیں یا اور رشتہ دار ہیں یا سہیلیاں ہی، بعض اوقات صرف دوستیں گھر خراب کر دیتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ناراضگی سے لوگ فوراً اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو انفارم کرتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے غلط مشورے ملتے ہیں جس کے نتیجے میں کام بگڑ جاتا ہے. ہماری فیملی میں ایک بزرگ تھے تو وہ بیچارے یہ کہتے یعنی وہ بات ہے نا، شکر جو ہے یہ ایک رویہ ہوتا ہے. تو وہ اپنی وائف سے کہتے تھے کہ 14 سال تم اپنے ماں باپ کے گھر رہی اور 50 سال تمہیں میرے ساتھ ہو گئے، تمہیں میرے ساتھ 50 سالوں میں کوئی خیر نظر نہیں آئی اور تمہیں وہ 14 سال ابھی تک نہیں بھولتے جو تم پیرنٹس سے گھر گزار کر رہی ہو. اور دوسری چیز جو شکر کا رویہ ہے، جیسے وہ ہمارے اندر بہت چینج لے کر آتا ہے. تو میں جن لوگوں سے سال بعد ملی، 1.5 سال بعد ملی، میری تو شکل ویسی ہے، ویسے ہی میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹا. آپ یقین کریں کافی لوگ ایسے ہیں جن سے میری ایک جگہ میں گئی ملاقات ہے اور مجھے سب نے جو ایک بات کہی، اچھی تو آپ پہلے بھی تھی لیکن اب اور زیادہ پیاری ہو گئی ہو. وہ شاید شکر کا جذبہ ہے جو اطمینان لے آتا ہے. بالکل. اور یہ شکر اسی وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. آپ نے جیسے بات کی کہ میکے میں سے کچھ افراد ہوتے ہیں جو خصوصاً اس ریلیشن شپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ میکے تبھی کے بعد پہنچتی کیسے ہیں؟ خود پہنچاتی ہے عورت، وہ خود وہ بات اپنے سسرال کی، اپنے شوہر کی، اپنے میکے تک پہنچاتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی بعد میں کچھ عرصے بعد نارمل ہو جائیں گے، لیکن جو بات آپ کی ماں کو پتہ لگی، آپ کے فادر کو پتہ لگی، ان کے دل میں وہ بیٹھ جائے گی کہ میرے داماد نے فلانے موقع پہ میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا تھا.
میری فرینڈ کے ساتھ ہوا، ان دونوں کی آپس میں کھٹ پٹ ہوئی. اس نے اپنے امی ابو کو بتایا، انہوں نے کہا بس تم مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو، وہ تمہارے ساتھ ایسے کرتا ہے. مجھے اس نے بتایا، میں نے کہا میری بات سنو، تمہاری بیٹی بھی ہے، تم یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ تم نے اپنے پیرنٹس کو کیوں بتایا ہے؟ تم لوگ آپ اس کو سالو کرو، سارٹ آؤٹ کرو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ چیز تمہارے پیرنٹس کے دل میں رہ جائے گی. اور اب وہ ہنسی خوشی ہیں، لیکن جب پیرنٹس کے آپ اپنی ماں کو جا کے بتاتے ہیں، ان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ لاکھ کوشش کریں، ان کے دل میں اپنے داماد کی عزت کبھی نہیں آتی. جب وہ آتی نہیں، پھر ان کا رویہ کولڈ ہو جاتا ہے داماد کے ساتھ. جب وہ کولڈ ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساس سسر مجھ سے اچھا نہیں کرتے، اس کے پھر انتقام کس سے لیتا ہے؟ پھر بیوی سے لیتا ہے. تو وہ ایک وشیس سرکل چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہمیں یہ بتایا ہے اور تعلیم دی ہے کہ ہم سب سے پہلے ان لوگوں کے شکر گزار ہوں جو ہمارے قریبی ہیں، جیسے والدین ہیں، جیسے شوہر ہے، جیسے آج بات ہوئی ہے. تو ان کی شکر گزاری سے ہمیں خود ہی فائدہ ہوگا. اور جیسے شوہر ہر مہینے اور ہر روز اتنا خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن جو شوہر مہینے بعد بھی وہ اماؤنٹ دیتا ہے بیوی کو، اگر کوئی اور غیر سال بعد بھی دے تو ہم اس کے اتنے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن شوہر ہر ماہ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے، نہ اس کو دعا دیتے ہیں، نہ شکر گزاری کا رویہ ہوتا ہے. اور گرانٹیڈ لیتے نا، وہ تو ان کا فرض ہے. احسان نہیں مانتے نا، یہی تو کفر ہے. انکار، احسان کا انکار کفر ہے نا، یعنی یہی ناشکری. جی استاذہ، میری ایک دوست ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنی شوہر کی شکایت اپنے ماں باپ سے نہیں کی، اور میرے میکے میں میرے شوہر کی اتنی عزت ہے کہ وہ واپس وہاں سے آتے ہیں تو ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا آ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کا ریوارڈ عطا کرتے ہیں، یعنی وہ خیر پھر آپ ہی کی طرف پلٹتی. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.